نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم حاضر ہیں اسی سلسلے کو لے کر جو ہمارا معلومات عامہ کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا حضرت ایوب اور حضرت یونس علیہ السلام کا، اور اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کا، اور اس ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم اس ویڈیو میں اب جو آپ کو کچھ معلومات فراہم کریں گے وہ حضرت زکریا اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے متعلق ہوگی۔ تو سوال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ کا کیا نام تھا، یعنی آپ کی بیوی کا کیا نام تھا؟ تو جواب ہے اس کا، آپ کی اہلیہ کا نام اشعہ بنت فاقود ہے، اور حوالہ اس کا ہے جلالین ساوی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے؟ جواب اس کا ہے کہ 30 جگہ حضرت مریم کا ذکر آیا ہے۔ حوالہ اس کا ہے تفسیر ساوی، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 30۔ حضرت مریم کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت مریم کے والد کا کیا نام تھا؟ تو حضرت مریم کی والد کا نام عمران تھا، اور آپ کی والدہ کا نام حنہ تھا۔ حوالہ اس کا ہے تفسیر ساوی اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36۔ اب ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ وہ کون سے انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا؟ یہ واحد نبی ہیں تمام نبیوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دی تھی۔ تو وہ نبی ہیں، دو ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، ان کا یہ معجزہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ پر بہتان لگا، کیونکہ آپ معجزاتی طور پہ پیدا ہوئے تھے اور آپ کے والد نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر والد کے پیدا کر کے اپنی قدرت کا ظہور فرمایا تھا، اور جب آپ کی والدہ پہ بہتان لگا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت طاقت دی حضرت عیسیٰ کو، اور وہ بھی پیدا ہوئے تھے، گود میں تھے اور چند دنوں کے تھے، اور جب مجمع میں آپ کی بہتان لگا اور آپ کو سزا دینے کے لیے والدہ کو قاضیوں کے سامنے پیش کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو کسی شخص نے آج تک چھوا ہی نہیں۔ تو لیکن چونکہ یہودیوں کا زور تھا، اور یہودی بڑے بدبخت اور بے ایمان تھے، جیسے کہ آج ہیں، ساری دنیا میں فتنہ یہی پیدا کرتے ہیں، پہلے بھی اور آج بھی۔ تو یہودی چاہتے تھے کہ حضرت مریم جو ہیں ان کو پھانسی ہو، ان کو سزا دی جائے، ان کو سنسار کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، طاقت دی، اور انہوں نے بچپن میں وہ بول اٹھے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا۔ سوال ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام یحییٰ کیوں رکھا گیا؟ حضرت یحییٰ کا نام یحییٰ کیوں رکھا گیا؟ اس میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ ان کی والدہ ماجدہ عقیمہ یعنی بانجھ ہو چکی تھیں، ان کے ذریعے رحم مادری کو حیات ملی، اسی وجہ سے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قلوب کو یعنی دلوں کو زندہ کر رکھا تھا۔ حضرت یحییٰ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت یحییٰ بیٹے تھے حضرت زکریا کے، اور یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت زکریا کی 80 سال عمر تھی، دوسری روایت میں آتا ہے کہ 100 سال تھی، اور 120 سال کی بھی روایت ملتی ہے کہ آپ کو اولاد اس عمر میں ہو نہیں سکتی تھی، لیکن آپ نے حضرت مریم کو
جب بے موسم میوے کھاتے ہوئے دیکھا، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ بے موسم کے میوے ان کے پاس پڑے ہوتے تھے جو ان کے لیے جنت سے لائے جاتے تھے، چونکہ پیٹ میں حضرت عیسیٰ پل رہے تھے تو ان کو اچھی غذا کی ضرورت تھی، تو جنت سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے میوے آتے تھے۔ تو حضرت زکریا نے پوچھا کہ اے مریم، تمہارے پاس اتنے عجیب و غریب، اتنے ذائقے دار، اتنے خوبصورت میوے کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے۔ تو حضرت زکریا کی اولاد نہیں تھی اور آپ چاہتے تھے کہ مجھے اولاد ہو، لیکن آپ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، آپ کی والدہ کی بھی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، تو انہوں نے اس پر قیاس کیا کہ جب اللہ اتنی قدرت والا ہے کہ بے موسم کے پھل اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو کھلا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے ایک نیک صالح اولاد عطا فرما اور لڑکا عطا فرما اور اس کو نبوت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ان کی قبول فرمائی، اور یہاں تک کہ ان کی بیوی، ان کی زوجہ محترمہ جو تھیں، ان کا حمل ٹھہرا اور حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوئی۔ یہ ہے پس منظر کچھ ان باتوں کا جو پیچھے میں نے عرض کی۔ اگلا سوال ہے، جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ اس میں مفسرین کے دو قول ہیں، ایک میں ہے کہ 33 سال تھی اور ایک میں ہے کہ 120 سال کے تھے، لیکن اقرب قول جو ہے وہ یہ ہے، اور جیسے کہ حدیثیں ہماری اس کی تائید کرتی ہیں کہ جب آپ کو آسمان پہ اٹھایا گیا تو اکثر صحیح، صریح، مرفوع، متواتر روایت کے مطابق آپ کی عمر 33 سال ہی تھی۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں کب تشریف لائیں گے؟ جس چیز کے ذریعے زمین پر اتریں گے اور کہاں اتریں گے؟ کس چیز کے ذریعے زمین پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور کب اتریں گے؟ تو جواب ہے اس کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے، دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے اور دو رنگین چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے جن کا زرد رنگ ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ آپ دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر اتریں گے جس کا رنگ سفید ہوگا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کی چھت پر اتریں گے اور پھر آپ کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی، صفیں کھڑی ہو چکیں گی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صفیں تیار ہوں گی، صفیں بن چکی ہوں گی، امام مصلی پہ کھڑا ہوگا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عصر کا وقت ہے، وہ نماز عصر کی ہوگی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فجر کی نماز ہوگی، اور اکثر روایتیں جس نماز کی تائید کرتی ہیں وہ عصر کی نماز ہے۔ اور وہ شخص جو مصلی پہ کھڑا ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھت پہ آپ کے خانہ کعبہ کی اتریں گے تو اس شخص کا نام ہے امام مہدی، یعنی عبداللہ بن محمد بن عبداللہ، جن کو عرف میں مشہور شہرت جو اس نام کی امام مہدی سے ہے، وہ اس وقت مصلی پہ موجود ہوں گے۔ سوال ہے، آسمان سے اترنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ بھی بہت دلچسپ سوال ہے کہ کیا امام مہدی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوگی، کیا آپ کا نسب ہوگا اور نسب چلے گا؟ تو جواب ہے اس کا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور وہ نکاح کریں گے جن سے ان کی اولاد بھی ہوگی، اور حوالہ اس کا ہے حدیث کی کتاب مشکات شریف اور تفسیر جلالین۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد کتنے سال تک رہیں گے اور ان کا مدفن کہاں ہوگا؟ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور اپنا اللہ کا حکم جس کے لیے وہ آئیں گے پورا کر کے جب انتقال ہوگا تو آپ کہاں دفن ہوں گے؟ تو جواب ہے اس کا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے اور 45 سال دنیا میں رہیں گے، پھر ان کو موت آئے گی اور میرے مقبرے میں دفن ہوں گے، تو قیامت کے دن میں اور حضرت عیسیٰ ایک ہی قبر سے اٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اتنے متصل ہوگی، یعنی اتنے قریب ہوگی، متصل مطلب جڑی ہوئی ہوگی کہ ایسا محسوس ہوگا کہ ایک ہی قبر ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اٹھیں گے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی مدفون ہیں۔ حوالہ ہے اس کا مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80، دوسرا حوالہ ہے اس کا جلالین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو دسترخوان نازل ہوا تھا اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے کھانے اترے تھے، پورا دسترخوان اترا تھا، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ جواب ہے اس کے اندر بھنی ہوئی مچھلی تھی، اور اس کے سر کے پاس نمک رکھا ہوا تھا، اور دم کے پاس سرکہ رکھا ہوا تھا، اور طرح طرح کی سبزیاں تھیں، اور 5 چپاتیاں تھیں، جن میں سے ایک پر گھی، دوسری پر زیتون کا تیل، تیسری پر شہد، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر قدید یعنی قیمہ شدہ گوشت لگا ہوا تھا۔ حوالہ اس کا ہے جلالین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 111۔ سوال ہے اس دسترخوان میں جو کھانا تھا یہ جنت کا کھانا تھا یا دنیا کا کھانا تھا؟ جواب ہے اس کا اس میں نہ تو جنت کا کھانا تھا اور نہ دنیا کا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے علاوہ اپنی قدرت سے مستقل تیار کر کے بھیجا تھا۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ حوالہ اس کا ہے جلالین صفحہ نمبر 111۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس مقام پر ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ وہ مقام کہاں ہے؟ تو جواب ہے اس کا وادی بیت اللحم میں آپ کی پیدائش ہوئی، جیسا کہ حضرت عباس سے منقول ہے اور یہی قول مشہور ہے۔ اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بیت اللحم بیت المقدس میں ہے، وہ جگہ آج بھی ہے اور وہاں لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اس پہ آپ کو یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس جگہ آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا اس جگہ کا نام ناصرہ ہے۔